جبکہ ہم آخری دور میں زندہ ہیں، اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ آخر جنگ کن کے درمیان ہوگی، نسل کے درمیان، اور اہم بات یہ ہے کہ دونوں اطراف جنگ کی سربراہی کن کے ہاتھ میں ہوگی۔ خواتین و حضرات، دوستو، چاہنے والوں اور میرے دشمنوں، آمد سیریز آپ کو اہم ترین خفیہ بات سے آشکار کرنے جا رہی ہے۔ قرب قیامت کی آخری جنگ نسلوں در نسلوں تک چلتی آئی ہے، لیکن کن کی نسلوں کے درمیان؟ محرمات میں شادی کرنا قدیم مصری شاہی خاندان میں عام تھی۔ ماں بیٹے اور بہن بھائی کی شادی، اور مقصد صرف شاہی خزانہ اور طاقت کو ایک خاندان میں برقرار رکھنا تھا، جبکہ برطانیہ کے شاہی خاندان نے اپنے مصری بزرگوں کی طرح اس مثال کی پیروی کی ہے۔ حق اور سچ کی جنگ کی سربراہی کرنے والے دو مختلف نسلوں سے ہیں۔ ایک طرف وہ نسل ہے جو اس وقت ہماری دنیا پر حکمرانی کر رہی ہے، اور ایک دوسری منفرد نسل ہے جس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ پہلی نسل وہ ہے جو ان شاہی خاندانوں پر مشتمل ہے، اور اس نسل کی تاریخ فرعون مصر سے جا ملتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں فرعون مصر کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ وہ عالمی طاقت تھے اور دنیا پر مصر میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، لیکن ایسا کیا ہوا کہ وہ ایک دم صفحہ ہستی سے غائب ہو گئے؟ وہ مصر سے یورپ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اس نسل نے آباد ہو کر اپنی حکومت مقدس رومن ریاست کے ذریعے کی۔ وہی خاندان یورپ کے اطراف میں پھلنے پھولنے لگا، لیکن جب بھی بات شادی کی آتی تو وہ صرف خاندان میں ہی ہوتی، اور شاہی خاندان کا شاہی خاندان میں شادی کا مقصد اس بدکار نسل کو قائم رکھنا تھا۔ اس نسل نے برطانیہ سے پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ ونڈسر برطانیہ کے شاہی حکمران خاندان کا اصل نام نہ ہے۔ اس نام کو کچھ عرصہ قبل ہی اپنایا گیا تاکہ اصل نسل کی جڑ کو دنیا سے مخفی رکھا جا سکے۔ برطانیہ سے صدیوں کی حکمرانی کرتے ہوئے انہوں نے نئی دنیا سے زیادہ کمایا، اور آہستہ آہستہ لیکن یقینی طور پر واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھ کر پوری دنیا پر حکمرانی قائم کی۔ ایک خاندان، ایک نسل اور ایک ہی حکومت۔ کبھی کبھار سچائی افسانوں سے زیادہ انوکھی محسوس ہوتی ہے۔ امریکہ پر حکمرانی کرنے والے تقریباً تمام صدور اور ارباب اختیار آپس میں خونی رشتہ دار ہیں، چاہے یہ رشتہ کئی نسلوں پیچھے جا کر ہی کیوں نہ جڑتا ہو۔ Strange relations. Thanks to the New England Historic Genealogical Society, we now know the presidential candidates are related to a host of famous and historic figures. In this primary campaign. I opposed this war in 2002. But do you know their relatives? Obama is distantly related to 6 presidents: George W. and George H.W. Bush, Gerald Ford, Lyndon Johnson, Harry S. Truman, and James Madison. Obama's family tree also includes Sir Winston Churchill and Civil War General Robert E. Lee. یہ نسل بھی دوستو ایک منفرد نسل ہے اور اپنی نسل کو بڑا اہم بناتے ہیں۔ یہ ہے شیطانی فرعون کی نسل، جس نے انسانی تاریخ کے ہر دور میں دنیا پر حکمرانی کی، اور آپ اسے اشرافیہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہی نسل جو باقی تمام نسلوں پر حکمرانی کرنے کے لیے ہے۔ He poured his cruelty, his malice, and his will to dominate all life.
زائنسٹ بینک مافیا کے ساتھ ساتھ اور کون تھا جس نے ہٹلر کی مدد کی طاقت حاصل کرنے میں؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آج کے دور کے شیطانی کتاب لکھنے والے آدمی کا نام کیا ہے؟ اور اس کا عرف ہے صدی کا سب سے بڑا برا شخص، یعنی ایلیسٹر کراؤلی۔ لیکن وہ کون تھا جس نے اس کی نگہداشت کی؟ وہ باربرا بش تھی۔ یہ ہیں وہ بنیادیں جس پر یہ خاندان کھڑا ہے۔ یہ مجھے ایسے ہی دیکھ رہی ہیں جیسے ایک ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے۔ She gave me a look that only a mother could give a child. She gave me a look that only a mother could give a child. Only a mother could give a child. Only a mother could give a child. She gave me a look that only a mother could give a child. یہ ایک ہی نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں جو خود کو الومناتی کہتے ہیں، یعنی ایسے جو روشنی سے منور کیے گئے، اور جب لوگوں نے ان کی ڈکٹیٹرشپ کو مسترد کر دیا تو یہ لوگ نئے نام سے سامنے آئے جنہوں نے تمام سسٹم پر قابو پا لیا۔ ان کے نزدیک سب کچھ نسل ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھوڑوں کی نسل پروری۔ ڈیانا جو کہ محض اس شاہی خاندان کے لیے ایک وارث یعنی ولیم کو پیدا کرنے کا ذریعہ تھی، اصل بات یہ ہے کہ جو بات ان کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہے وہی ہم دیکھ پاتے ہیں۔ یہ ایلومیناتی ہی ہیں جو سواری کا کام دیتے ہیں ان مخلوقات کے لیے جو دوسری دنیا سے تعلق رکھتی ہیں تاکہ اصل حقیقت کو چھپایا جا سکے۔ اس سیریز میں ہم جان چکے ہیں کہ دوسری دنیا میں رہنے والی مخلوق کی حقیقت کیا ہے۔ جی ہاں، وہ حشرات الارض بالکل بھی نہیں ہیں۔ آپ کو ان تمام باتوں سے نتائج اخذ کرنے کے لیے کئی طرح کے علم حاصل کرنے پڑتے ہیں، معلومات اکٹھی کرنی پڑتی ہے، جب کہیں جا کر آپ اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ اصل بات کو جان سکیں۔ جب آپ ڈیانا کی کہانی کو دیکھتے ہیں تو یہ آج کی یا 1970 کی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ بات جا کر بابل کی دیواروں پر ختم ہوتی ہے۔ دیوی ڈیانا ایک قدیم دیوی تھی، اس کو بابل کے لوگ ملکہ سمیرمس کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ یہ ایلومیناتیوں کی دیوی ہے، اور وہ گروہ جو ڈیانا دیوی کو پوجتا ہے اور اس کے لیے عبادت کرتا ہے اس کو میروونجینز کہتے ہیں، اور یہ ملکہ کی نسل سب سے اہم ہے تمام ایلومیناتی نیٹ ورک میں۔ اسٹیچو آف لبرٹی جو امریکہ میں نصب ہے اصل میں ملکہ سمیرمس کا مجسمہ ہے۔ اس نسل کے لوگ شامل رہے ہیں نائٹس ٹیمپلرز میں اور قبالہ جادو کے بھی ماہر۔